دعائے قبیل کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تملك الحساب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا وتجرد من جهلی اور اپنی جہالت کی وجہ سے جرأت کی وسکنت الى قدیم ذکرک لی
میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو نے مجھ پر پہلے بھی احسان کیا. ومنك علی اللہم مولایا کم من قبیح سترتا. تیرے احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ کتنی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی. وکم من فادح من البلاء اقلتا. اور کتنی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا. وکم من عثار وقیتا. وکم من مکروہ دفعتا. اور کتنی برائیاں مجھ سے دور کی. وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. تو نے میری کتنی تعریفیں عام کر دی جن کا میں ہرگز اہل نہ تھا. اللہم عظم بلائی. اے معبود میری مصیبت عظیم ہے. وافرت بی سوء حالی. بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے. وقصرت بی اعمالی. وقعدت بی اغلالی. وحبسنی عن نفعی بعد عملی. وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومثالی. یا سیدی فاسألك بعزتك الا يحجب عنك دعائی سوء عملی وفعالی. ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري. ولا تعاجل لي بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسألو كشف ضري والنذر في أمري. تیرے سوا کون ہے جو میری تکلیف کو دور کر سکے اور میرے معاملے پر نظر رکھ سکے. الہی و مولایا اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي. اے پروردگار میں نے دشمن کی فریب کاری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا. فغرنی بما اس نے میری خواہشوں کے ساتھ مجھے دھوکہ دے دیا. واسعدوا على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك. تو میں نے تیری بعض حدود کو توڑ دیا. وخالفت بعض اوامرك کو تیرے کچھ احکام کی مخالفت کر دی. فلك الحمد علی في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء. لیکن میرے پاس اب کوئی حجت نہیں ہے اور جو تو نے فیصلہ فرما دیا ہے وہ برحق ہے. وَأَلْزَمَنِي حُكْمُكَ وَبَلَاغُكَ وَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلَهِ. لیکن اب میں آ چکا ہوں اے پروردگار بعد تقصیری گناہ کرنے کے بعد. وَإِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي جبکہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادتی کی. میں کیسے آیا ہوں معتذرا نادما منکسرا مستقیلا عذر خواہ و پشیمان مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مضعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم تقبل عذري وارحم شدت ضری. بس میرا عذر قبول فرما اور میری سخت تکلیف پر رحم فرما. وفکنی من شد وطاق اور بھاری مشکل سے مجھے رہائی عطا فرما. یا رب بدنی میرے بدن کی کمزوری پر رحم فرما. یا رب ضعف بدنی
ورقة جلدی ودقة عظمی، میرے جلد کی نازکی اور ہڈیوں کی باریکی پر رحم فرما. یا من بدا خلقی وذکری وترمیتی وبری وتغذیتی ابلی الابتداء کرمی وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى علي قلبي من معرفتك ولهج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم ممن تضيع من لبيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من أغويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكر قليل مكث يسير بقاء قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو. خدا میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں ولما منها ضد اور کس کس کے لیے نالہ و شیون کروں لعلیم العذاب وشدت دردناک عذاب کی سختی کے لیے ام لطول البلاء ومدت مصیبت کے طولانی ہونے کے لیے فلئن صیرتنی للحکومات مع اعدائک بس اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھ دیا وجمعت بینی وبین اہل بلائک اور مجھے اپنے اور عذاب جو جن پر عذاب ہے ان کے درمیان مجھے اکٹھا کر دیا وفرقت بینی وبین احبائک واولیائک اور تو نے اگر مجھے اپنے دوستوں اور محبوں سے دور کر دیا فاغنی یا الہی وسیدی ومولایا تو اے میرے معبود اور آقا اور مولا وربی اور اے پروردگار صبرت علی عذابک
بس میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں. فکیف اصبر علی فراقک, تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا. وانی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی النظر الی کرامتک ام کیف اسکن فی النار ورجائی عفوک. فبعزتک یا سیدی ومولاي اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث مستغيثين يا غياث مستغيثين يا غياث مستغيثين بیچاروں کی داد رسی کرنے والے یا حبیب قلوب الصادقین ویا الہ العالمین افتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاقت مع ذابها بمعصيته وحبس بين أسباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانها أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أسباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنوب ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما آمنت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد مرادي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل تناؤل قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تقبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم لحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت
وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي طوع على خدمتك جوارحي واشدد على العديمة جوارحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام بالاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرني ومن كادني فكر واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع رضا يا سريع رضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من صماله الرجاء وسلاحه البكاء يا صابر النعم يا دافع النقام يا نور المستوحى
الموحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام، بلندتر صلوات. ایک سلام کے 4-5 شعر پیش کرتا ہوں. شاہ عباس کے لاشے سے لپٹ کر بولے ہائے عباس میرے، ہائے عباس میرے، اے میرے شیر جری قوت بازو میرے، ہائے عباس میرے، ہائے عباس میرے. ہم تو کہتے تھے تمہیں رن میں نہ جانے دیں گے، اور چاند سے سینے پہ یوں تیر نہ کھانے دیں گے. ہائے افسوس میرے بھائی، کٹے ہاتھ تیرے، ہائے عباس میرے. اور تیری معصوم سکینہ پہ ستم ڈھائیں گے، اور باندھ رسی میں گلا قید میں لے جائیں گے. کون ہوگا جو بچائے گا میرے بھائی اسے، ہائے عباس میرے. اور تیری ہی آس پہ آئی ہے وطن سے خواہر، اور بعد تیرے اسی زینب کی چھنے گی چادر. ہائے ہر گام پکارے گی وہ عباس تجھے، ہائے عباس میرے. اور آؤ شبیر کی غربت کو تو دیکھو نانا، اپنے بھائی کو کفن تک جو نہیں دے پایا. ہائے پردیس میں دکھ آپ
نعمت نے دیے، ہائے عباس میرے، اور زہرا اس وقت قیامت کا سما کیسے لکھوں، اور لاش عباس پہ سرور کا بیاں کیسے لکھوں، اشک آنکھوں میں لیے کہتے تھے عباس میرے، ہائے عباس میرے۔ جزاک اللہ۔ فاتح الارواح المؤمنین والمؤمنات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وہو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین، والجنة للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کثرت سے احادیث ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ لو ادرکتہ لخدمتہ۔ امام نے فرمایا کہ اگر میں ہمارے سلسلے کے قائم کو درک کر لوں تو میں ان کی خدمت کروں گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت حجت کی خدمت کروں گا اگر میں انہیں درک کر لوں۔ تو یہ جملہ فقط خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں یا شاعری نہیں ہے، بلکہ لسان اللہ ناطق کی زبان سے جملہ ہوا، ادا کیا ہوا جملہ ہے، جس میں ذرہ برابر میں مبالغہ آرائی نہیں ہے، عین حقیقت ہے۔ تو وہ احترام ہے امام زمانہ علیہ السلام کا، نگاہ امام صادق علیہ السلام میں، اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو کہ امام صادق علیہ السلام کی نسبت سے یہ مجلس ہے، آپ سب دعا امام زمانہ علیہ السلام کو پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على زحمت فرما دی جو مومن یہاں تشریف فرمائے، اگر تھوڑا سا سامنے آ جائیں گے تو اور مجلس کا ماحول بن جائے گا. ایک اور مل کے صلوات بھی دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی وعجل فرجهم. نام امام صادق علیہ السلام. ایک اور مل کے صلوات بھی دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مجلس بمناسبت شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ جس امام کی معرفت، جس امام کے وسیلے سے ہماری شناخت ہے، یہ مجلس وسیلہ بن رہی ہے ان کی معرفت کا. بقول حافظ حقاق کرمانی کے جعفری باش گر خدا خواہی، اگر خدا چاہیے تو جعفری ہو جاؤ. اس ایک جملے میں اور یہ اس ایک مصرے میں پوری تاریخ اسلام موجود ہے. جعفری باش گر خدا خواہی، بلکہ مکمل یہ ہے کہ اے دل اول بگو بسم اللہ. آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ اے دل، پہلے سب سے پہلے بسم اللہ کا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. کن ادا شکر نعمت اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کر اس کی نعمتوں پر. یہاں سے آغاز کر. انہوں نے مطلع یہ ہے اس نظم کا. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ بعد حمد خدا و نعت رسول بخشا. حمد خدا اور نعت رسول کے بعد اپنے لب کو کھول دے. بخشا لب بے مدح زوج بطول، اپنے لبوں کو کھول دے زوج بطول یعنی شوہر بطول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدح کے لیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور پھر اس طرح سے انہوں نے مدح فرمائی کہ کہتے ہیں کہ شاہ مرداں علی ولی اللہ، شاہ مرداں علی ولی اللہ کے جزء نیس در حقیقت شاہ، کہ ان کے علاوہ کوئی شاہ اور سردار ہے ہی نہیں. علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور شاہ اور سردار ہے ہی نہیں. اور آخر میں کہتے ہیں جعفری باش گر خدا خواہی، اور جعفری ہو جاؤ اگر خدا چاہیے تمہیں، ہے نا. ورنہ در ہر طریق گمراہی، ورنہ جس طریقے پر بھی جاؤ گے گمراہی ہی گمراہی ہے. ہدایت اگر چاہیے تو مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی. تو عزیزان گرامی، آپ کے بہت سے نام ہیں. آپ شیعہ بھی کہلاتے ہیں، لیکن آپ جعفری بھی کہلاتے ہیں. آپ امامیہ بھی کہلاتے ہیں، آپ عدلیہ بھی کہلاتے ہیں. عدلیہ وہ کورٹ والی عدلیہ نہیں، بلکہ یہ کہ اشاعرہ اور معتزلہ کے مقابلے میں عدلیہ، یعنی کچھ وہ تھے کہ جو جبر کے قائل ہوئے، کچھ وہ تھے کہ جو تفویض کے قائل ہوئے، اور ہم ہیں عدلیہ. کچھ ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہو گئے کہ نعوذ باللہ خدا سے ظلم سرزد ہو سکتا ہے. ایک یہ صوفیہ کا سلسلہ تھا کہ جو خود امام صادق علیہ السلام کے زمانے ہی کی بات ہے کہ یہ حکومتی سرپرستی میں پروان چڑھتا رہا، اور ان کا بالآخر جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو بنی امیہ ہیں اور بنی عباس، ان بادشاہوں سے ان کے جو جرائم ہیں اس پر پردہ ڈال دیا جائے، یہ کہتے ہوئے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کرواتا ہے. ٹھیک، تو اس بادشاہ کو کچھ نہ کو جو کروا رہا اللہ کروا رہا ہے. اس کے مقابلے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نعوذ باللہ من ذالک اگر چاہے تو وہ یزید کو بھی، میں پورا جملہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ کہ اس قسم کا نظریہ انہوں نے بنایا کہ جو کچھ کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. خدا بڑے سے بڑے ظالم کو بھی چاہے گا تو وہ جنت میں بھیج دے گا، اور بڑے سے بڑے اگر عادل کو بھی چاہے گا تو جہنم میں بھیج دے گا، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. لیکن انہوں نے دانستہ یا نادانستہ اس بات کو چھوڑ دیا کہ اللہ جہاں عادل ہے وہاں، اللہ جہاں قادر ہے وہیں اللہ عادل بھی ہے، اور جہاں اللہ قادر ہے وہیں اللہ حکیم بھی ہے.
اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. جب میں اور آپ کوئی کام حکمت سے بغیر نہیں کر سکتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حکمت کے کوئی کام کیسے انجام دے سکتا ہے؟ اور اس کی بہت سادہ سا جواب ایک آج کے عوامی الفاظ میں تو یہ بھی ہے کہ اگر جو کچھ کروا رہا ہے وہ اللہ ہی کروا رہا ہے، تو اگر ہم یزید پر اور اس کے بڑوں پر لعنت بھیجیں تو آپ ہم سے نہ بگڑیے گا، اس لیے کہ ہم سے بھی جو کروا رہا ہے وہ اللہ ہی کروا رہا ہے. جب ان سے اللہ کروا رہا تھا تو ہم سے بھی اللہ ہی کروا رہا ہے، تو جب ان پر آپ کو تکلیف نہیں تو ہم سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو امام کے نسبت سے ہمارا نام جعفری ہے. ہمیں رجعتیہ بھی کہتے ہیں، ہمارا ایک نام کیونکہ ہم رجعت کے قائل ہیں. تو ہمارے بہت سارے ناموں میں سے لیکن جس نام پر ہمیں افتخار ہے اور جو نام سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ کہا جاتا ہے وہ ہے جعفری. اور ایک اور بات بھی ہے کہ ہمیں رافضی بھی کہا جاتا ہے، دوست کے لیے جنہوں نے دشمن کو چھوڑ دیا. رافضی وہ کہ جس نے ریجیکٹ کیا ہو. اور جی ہم ہیں رافضی، ہم بہت سو کو ریجیکٹ کرتے ہیں تاریخ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کس کس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو تفصیل سے بیان کرنے کی، اس لیے کہ زیارت عاشورہ بھی جب امام نے تعلیم فرمائی تو فرمایا کہ پروردگار تو پہلے پر لعنت کر اور دوسرے پر اور تیسرے پر. تو امام نے جب نام نہیں لیا تو میں کیوں نام لوں گا یہاں پر بیٹھ کر. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم کسے ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ رافضی ہم ہمیں طنز میں کہا کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے سنت رسول کو ریجیکٹ کیا، جبکہ امام نے کہا کہ تمہیں اس پہ تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، تم نے سنت کو اپنایا ہے، تم نے دشمنان رسول کو ریجیکٹ کیا ہے، تم نے انہیں مسترد کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے اس پہ کوئی کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں. بلکہ اگر شیعہ کی تعریف یہ کی جائے، یعنی سنی وہ ہے کہ جس کے دل میں جو سنت رسول پر عمل کرنے والا ہو وہ سنی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سنی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو سنت رسول پر عمل کرنے والا ہو. تو شیعہ ہی اہل سنت ہیں. یہ کتاب لکھی ہے علامہ تیجانی سماوی نے کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں. اگر سنی وہ ہے کہ جو سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے تو شیعہ سے بڑھ کر کون سنی ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو سب سے بڑے تاریخ میں اس تعریف کے مطابق سنی کا نام ہے علی ابن ابی طالب، جو سنت رسول پر عمل کرنے والا ہو. اور شیعہ کی تعریف اگر یہ ہے کہ جس کے دل میں محبت علی ہو، تو تاریخ میں سب سے بڑے شیعہ کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس تعریف کے مطابق دیکھا جائے تو علی سے بڑھ کے کوئی سنی نہیں ہے، اور اس تعریف کے مطابق دیکھا جائے تو رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی شیعہ نہیں ہے. معاملہ بہت واضح ہو گیا کہ شیعہ ہو تب بھی علی اور سنی ہو تب بھی علی، علی سے جان نہیں چھوٹنے والی. تو یہ سلسلہ وہ تھا کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نسبت سے ہمیں جعفری کہا گیا. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات اس لیے بھی ہے کہ جب قیامت میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر قوم کو اور گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ جب ہم سب کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بلایا جائے. یہ کہلاتے ہوئے کہ ہم یہ وہ ہیں کہ جو امام صادق علیہ السلام کی فقہ پر عمل کرتے ہیں. ایک بات اور بھی ہے، میں نے اسے ایک جگہ سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کیا تھا لیکن مجلس میں بھی اسے بیان کر دوں کہ جیسے امیر المومنین کے ساتھ ظلم ہوا نا، خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ انزلنی الدہر ثم انزلنی الدہر، زمانے نے مجھے گرا دیا اور اس کے بعد پھر زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا کہ حتیٰ یقال یا حتیٰ قیل علی و معاویہ، یہاں تک کہ لوگ ساتھ ساتھ میرا نام اس کے ساتھ لینے لگے. یہ مولانا نے کہا کہ مجھ پر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ لوگ ساتھ ایک ردیف میں نام لے لیتے ہیں، علی کے ساتھ اس کا نام حاکم شام کا نام بھی ایک ساتھ لے. یہ نہج البلاغہ میں مولانا نے کہا ہے کہ ایک تو مولا کہ جو جسم اطہر پر ظلم ہے کہ ان کے فرق اقدس پہ تلوار لگی ہے، لیکن ان کی سیرت کے حوالے سے جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ زمانے نے اتنا گرا دیا کہ لوگ علی اور ساتھ میں حاکم شام کا نام ایک ساتھ لیتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ایک وہ ہے کہ جو حجت خدا ہے اور ایک وہ ہے جو شیطان کا نمائندہ ہے زمین پر، تو ایک ساتھ نام لے لیتے ہیں. جس طریقے سے اب میں یہی ظلم ہوا ہے صادق آل محمد کے ساتھ کہ آپ معمولاً دیکھیں گے کہ فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ردیف میں یہ سارے نام لے لیتے ہیں اسی تسلسل میں. یعنی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جس طریقے سے، کاش میری بات پہنچ سکے، میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے غاصبان فدق اور حاکم شام کے ساتھ تسلسل میں علی ابن ابی طالب کا نام لینا علمی خیانت ہے، اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام کے تسلسل میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کہنا یہ فکری بددیانتی ہے.
یہ بات پہنچی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ جناب یہ فکری بددیانتی ہے کہ آپ اسی تسلسل میں جس میں امام صادق علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں اسی میں ساتھ میں کہہ دیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. کاش میری بات پہنچ سکے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. اس پر بہت سارے مومنین بھی متوجہ نہیں ہوتے, وہ بھی ایک ساتھ تسلسل میں کہہ دیتے ہیں, یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ فقہ حنفی تو یہ فقہ جعفری. نہیں جناب, اب میں ایک بات جو حقیقت ہے وہ عرض کر دوں. ان کی کیا حیثیت امام صادق علیہ السلام کے مقابلے؟ امام صادق کے جو سچے شاگرد تھے وہ ان تمام جھوٹے اماموں سے افضل تھے. وہ ان تمام امامت کا دعویٰ کرنے والوں سے افضل تھے. ان کو تسلسل میں نہ کہا جائے, اس لیے کہ امام, کیونکہ یہ سب شاگرد تھے اور غیر معصوم تھے. امام استاد تھے, حجت خدا تھے, اور جو امام کے شاگرد تھے وہ ان سے افضل ہیں, اس لیے کہ وہ ولایت کے راستے پر تھے. آپ ہی کے سامنے یہ حدیث پڑھ چکا ہوں میرے خیال میں 2 سال قبل ایام فاطمیہ میں, کہ خود امام صادق علیہ السلام ہی کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا تھا کہ ولایتی لآبائی احب الی من نسبی, کہ میں علی کی نسل سے ہوں, اس سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں. جب امام کے لیے یہ ہے کہ میں علی کی نسل سے ہوں, اس سے بھی زیادہ عزیز مجھے یہ ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں, اس لیے کہ علی کی نسل میں ہونا فضل ہے اور علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے. یہ امام نے ارشاد فرمایا. علی کے نسب سے ہونا, سید ہونا یقیناً ایک فضیلت کا حامل ہے, لیکن علی کی ولایت پر ہونا فضل ہے, فرض ہے, معذرت. اور پھر امام نے آگے یہ فرمایا کہ جو علی کے نسل سے ہو لیکن ان کی ولایت پر نہ ہو, تو علی کے نسل سے ہونا جبکہ ولایت پر نہ ہو تو فائدہ نہیں پہنچائے گا, لیکن جو علی کی نسل سے نہ بھی ہو لیکن ولایت پر ہو تو ولایت اسے فائدہ پہنچا جائے گی. یہ حدیث امام یا علی. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ مل کے صلوات اور بیت محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت ضروری ہے صحیح امام کے پیچھے چلنا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ نے فرمایا ہے. یہ 2 جگہ ارشاد فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, سورہ ابراہیم آیت نمبر 34, سورہ نحل میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, شمار نہیں کر سکتے. یہ بہت مشہور اور بہت ہی روشن آیت ہے. تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, انومریشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا ممکن نہیں ہے. لا تحصوا, اس میں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے یہ آیت کا ایک حصہ ہے, یہ پوری آیت نہیں ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها دونوں جگہوں پر آیت کا حصہ ہے. سورہ ابراہیم میں اختتام الگ انداز سے, سورہ نحل میں اختتام الگ انداز سے. میں تھوڑی سی ایک تمہید بنا رہا ہوں ایک اور نقطے کے لیے آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ جیسے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار, معذرت, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. یقیناً انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا ناشکرا ہے. وہ ناشکرا, اتنی نعمتوں کے باوجود بھی ناشکری کرتا ہے. سورہ نحل میں فرمائے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم, اس کا اختتام وہاں انسانوں کی بات کی ہے, اللہ نے خود کی بات کی ہے کہ انسان ظالم بھی ہے, ناشکرا بھی ہے. یہاں کہا کہ تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے. یقیناً خدا بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو ہم احسان نہیں کر سکتے, ہم احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کا, لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے سب چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اسی احصاء کے لفظ کے ساتھ ہے. آیتوں کو آیتوں سے جوڑتے جائیے گا, آپ کو نتیجہ سامنے آئے گا. بھائی قرآن اگر سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھنا ہے نا کہ آپ آیت کو آیت سے جوڑتے چلے جائیے, نتیجہ آپ کے سامنے آتا جائے گا. اللہ نے ایک جگہ پر کہا تم نعمتوں کو اگر احصاء کرنا چاہو نہیں کر سکتے. پھر کہا کہ ہم نے ہر شے کا احصاء وکل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے ہر شے کا احصاء احاطہ کر لیا ہے. کہاں؟ امام مبین میں. یہ سورہ یاسین کی آیت کا نشان, اور انشاءاللہ یہ یاد رہے گا آپ کو, نشان بھی 12 ہے, آیت نمبر 12 ہے. ہم نے ہر شے کا جو احاطہ ہے وہ امام مبین میں کر دیا ہے. کچھ لوگوں نے البتہ یہ کہ ایک علمی خیانت یہاں پر بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ یہاں امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. یہ آپ کو تفاسیر میں کثرت کے ساتھ ملے گا کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. اللہ نے ہر شے کا جو احاطہ ہے وہ لوح محفوظ میں کیا ہوا ہے, جبکہ لوح محفوظ کے لیے اللہ نے الگ سے آیت نازل کی ہوئی ہے. لوح محفوظ کے لیے انہیں اتنی پریشانی تھی کہ وہ آیت جو لوح محفوظ کی تھی اس کے علاوہ اس آیت کو بھی لوح محفوظ پہ لگا دی ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نبا میں کہا ہوا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر شے کو لوح میں، کتاب میں، ایک لوح محفوظ میں احصا کیا ہوا ہے. تو وہ اس کے لیے تو وہ آیت نازل کی ہوئی اللہ نے. آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ آیت خاص امام مبین کے بارے میں. اب کوئی ہے امام مبین جس میں سب کچھ احصا ہے؟ اور میں آپ کے سامنے ایک روایت عرض کرتا ہوں، بہت خوبصورت ہے کہ لما نزلت هذه الآیہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر. روایت کی میں تشریح اس لیے نہیں کروں گا کہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ صاحبان فہم و شعور تشریح فرمائیں، لیکن علی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے ذرا سنیے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، روایت میں چونکہ نام ہے لہذا میں نام لے کے پڑھ رہا ہوں اور عربی ہے اس میں، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. قام ابو بکر و عمر، تو یہ دو ہستیاں وہ کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے سوال کیا. کس سے؟ من مجلسہما، ایک مجلس تھی جس میں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا فقالا، تسنیہ کا ڈوئل، ان دونوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، هو التورات، کیا یہ تورات مراد ہے کہ اللہ نے ہر شے کو امام مبین میں رکھا ہوا ہے؟ اس امام مبین سے مراد تورات ہے کیا؟ ابھی سادگی پہ کوئی نہ مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے اور سوال ہو رہا ہے تورات کے بارے میں. بہت بڑی سینسیبل بات ہے نا یہ جو آپ کے سامنے آ رہی کہ بھائی تو کیا اس سے مراد تورات ہے؟ حضور نے کہا اللہ، قال اللہ، نو، بس اتنا کہا حضور نے، بتایا نہیں ابھی کہ کیا ہے تاکہ دل میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے. تو قالا، پھر دونوں نے کہا هو الانجیل، کیسے مراد انجیل ہے؟ اللہ. قالا فهو القرآن، تو فا یہاں پر اضافہ ہو گیا، فهو القرآن. تو پھر انہوں نے کہا کہ بس قرآن، اس سے تو مراد قرآن ہی ہوگا، پھر تورات نہیں، انجیل بھی نہیں. کہا فهو القرآن، تو بس اب تو ثابت ہو گیا کہ قرآن ہے، اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہو سکتا. قال اللہ، حضور نے کہا نہ. تو نے کہا پھر قرآن بھی نہیں ہے تو کیا؟ حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد فاقبل امیر المومنین، اسی وقت امیر المومنین داخل ہوئے. کیا بات ہے، اسی وقت امیر المومنین داخل ہے. قال رسول اللہ هو ھذا، وہ جو غدیر میں کہا تھا نا من کنت مولا فھذا علی مولا. سبحان، مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس پہ اللہ نے سب کچھ احصا کر دیا ہے، جس میں شامل کر دیا ہے، جس میں جمع کر دیا ہے. اچھا، کتاب الفضائل صفحہ نمبر 94 پر یہ روایت اس طرح سے موجود ہے، اور بہت قدیمی کتاب ہے، آج سے 900 سال پرانی کتاب ہے، شاہزان بن جبرائیل قمی کی کتاب ہے یہ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عمار یاسر ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے مولا کائنات کے ساتھ. یہ دو روایتیں سن لیجئے گا اور میں خدمت امام صادق علیہ السلام میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کچھ باتیں تو ابتدا میں آ ہی چکی ہیں اور زیادہ کوئی طولانی گفتگو نہیں، یہ کہ فقط ثواب میں شریک ہو جائیں. تو ایک جگہ پر چونٹیاں بہت ساری جا رہی تھیں اور اس وقت عمار یاسر نے کہا کہ اے مولا، کیا کوئی اللہ نے ایسی شخصیت بھی خلق کی ہے کہ جو یہ بتلا سکے کہ ان چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی ہے ایسا کہ جو بتلا سکے؟ سبحان اللہ. مولا کائنات نے ایک عجیب جواب دیا، کہا اے عمار، فقط وہ نہیں کہ جو تعداد کو بتلا سکے، اللہ نے ایک ایسے خلق کیا ہوا ہے جو یہ بھی بتلا سکے کہ تعداد کتنی ہے، اس میں مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنی ہے، کس طرف جائیں گی، کہاں سے آئی ہیں. عمار یاسر نے کہا کہ یا امیر المومنین وہ کون ہے؟ امام نے کہا کیا تم نے آیت نہیں پڑھی قرآن میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ؟ میں ہوں علی بن ابی طالب، میں ہوں. اللہ نے ہر شے کا احصاء احاطہ مجھ میں کیا ہوا ہے. تو نعمتوں کو اگر احصاء کرنا چاہیں ممکن نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ممکن نہیں تمہارے، لیکن امام وہ ہستی ہے جس میں ہر شے کا احاطہ ہے، مکمل کائنات. اور اس خاطر ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو علمی خدمات اور بہت سارے کام ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، امام کے جو بہت سارے بے شمار کام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس سلسلے کو واضح کیا. اور اسی خاطر میں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ میں یہ دوسرے فقہ کا نام لینا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ ظلم ہے امام صادق علیہ السلام پر. یہ سلسلہ وہ ہے، امام کا سلسلہ منصوص من اللہ ہے، امام کا سلسلہ براہ راست جڑا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. یہاں امام نے آ کر نہیں سیکھا،
امام کے ان کے تو سب اساتذہ کے نام ملتے ہیں، اور ان میں سب سے سر فہرست خود امام صادق علیہ السلام ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر امام صادق کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا. اور ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں وہ امام مالک ہیں، ان کے شاگرد امام شافعی ہیں، ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں. یعنی ہم نے جو فقہ لیے وہ ڈائریکٹ استاد سے لیے. آپ نے جو فقہ لیے یا وہ امام ہمارے امام کے شاگرد سے لیے، یا شاگرد کے شاگرد سے لیے، یا شاگرد کے شاگرد کے شاگرد سے لیے. تو امام علیہ السلام نے اس سلسلے کو مستقل امام نے واضح فرمایا کہ دیکھو مجھے کسی عام امام کی طرح نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے امامت کا دعویٰ کر لیا. کیسے واضح فرمایا؟ خود ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ وہ موجود تھے. امام صادق علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے ایک جگہ سے، اور ان کے ہاتھ میں عصا تھا، اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے عصا کا بوسہ لیا، اور امام نے سوال کیا امتحاناً کہ تم نے کیوں بوسہ لیا عصا کا؟ اے فرزند رسول، مجھے یہ علم ہے کہ آپ تک جو بھی وراثت پہنچی وہ رسول اللہ کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں یہ رسول اللہ کا عصا ہے، اس لیے میں رسول اللہ کے عصا کو بوسہ لے رہا ہوں. اور امام نے جو ہے بلا تشبیہ اپنی استین مبارک کو الٹا کہا، ھذا لحم رسول اللہ وھذا جلد رسول اللہ وھذا رسول اللہ. ایک مل کے صلوات بیتے محمد و آل محمد پر. تو اگر بوسہ لینا ہے تو میرے ساتھ کا بوسہ لو. وہ رسول اللہ کا عصا ہے، یہ رسول اللہ کا گوشت ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے، یہ رسول اللہ کی جلد ہے. تو یہ اس نسبت کو امام علیہ السلام نے مستقل واضح فرمایا. اور روایات یوں بھی ملتی ہیں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں پھر جو تدوین حدیث کا کام تھا وہ اس وقت شروع ہو چکا تھا. یعنی حدیث لکھنا جو خود خلافت دوم میں، بلکہ اس سے پہلے پابندی لگی تھی، لیکن خلیفہ دوم ہی نے پابندی لگائی تھی کہ آپ حدیث کو لکھ نہیں سکتے یا حدیث کو بیان نہیں کر سکتے. یہ بعد از وفات رسول یہ پابندی لگائی گئی تھی اس نام پر کہ حدیث اگر بیان ہوگی تو پھر لوگ قرآن سے متوجہ نہیں رہیں گے اور قرآن و حدیث کو مکس کر دیں گے. تو آپ تاریخ میں جا کر دیکھیے گا کہ یہ بڑے کارناموں میں ان کے لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے بیان کرنے پر پابندی لگا دی. صرف 2-3 افراد کو حدیث بیان کرنے کی اجازت تھی. کعب الاحبار ہے جو یہودیوں کا عالم تھا، پھر ابو ہریرہ ہے. ان لوگوں کو حدیث بیان کرنے کی اجازت، یہ جو بیان کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بیان کرے اس پہ پابندی ہے. حتیٰ یہ کہ کوڑے لگائے جاتے تھے، حتیٰ یہ کہ سزا دی جاتی تھی. اس کا اصل پیچھے مقصد کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ حدیث اگر بیان ہوگی تو قرآن کی ہر آیت کے ذیل میں حدیث یہ سمجھ میں آئے گی کہ آیت نازل کس کے لیے ہوئی ہے. بھئی آیت تطہیر حدیث میں ایک نازل کس کے لیے ہوئی ہے، مباہلہ نازل کس کے لیے ہوئی آیت. تو یہ آیت فقط پڑھو، جھوم جھوم کر آیتیں پڑھتے رہو، لیکن حدیث پہ نہ جاؤ. یہ نہ دیکھو کہ آیت نازل کس کے لیے ہوئی ہے. امام حتیٰ یہ عمر ابن عبدالعزیز کے کارناموں میں ایک کارنامہ لکھا جاتا ہے اور تاریخ میں ہے بھی. یہ اموی سلسلے میں وہ ایک بادشاہ تھا کہ جو قدر منصف مزاج تھا، اور اسی خاطر ہے کہ جو اس کی قبر کو مسمار کرنے کے لیے شیعوں پر الزام لگایا گیا. اس سے زیادہ کوئی من گھرٹ اور فضول قسم کا الزام، یعنی اس سے زیادہ کوئی سینسلیس الزام ہو نہیں سکتا تھا شیعوں پر. اگر شیعوں کو ہمارا یہ نظریہ نہیں کہ ہم قبروں کو خراب کریں گے، اور ہمارا یہ نظریہ نہیں کہ ہم قبروں کو خراب کر کے لاشوں کو نکالیں گے، اور ہمارا نظریہ یہ نہیں کہ ہم مزاروں کو مسمار کریں گے. یہ کام آل سعود نے کیا ہے، اور اس سے پہلے متوکل اور خلفائے بنی عباس نے یہ کام کیا. شیعوں کو اس سے منسوب نہ کیا جائے. سخت سے سخت ترین دشمن بھی ہو تو ہمارے علماء نے اجازت دی ہوئی کہ اس کی قبر کو کھود کر مسمار کر دو. یہ ہماری اجازت ہی نہیں ہے. اور اگر کسی من چلے شیعہ کو یہ کام کرنا بھی ہو شام میں، تو سب سے پہلے وہ یزید کے باپ پہ یہ کام کرے گا. وہ عمر ابن عبدالعزیز پہ یہ کام کیوں کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے. تو وہ تو اس پہ کام کر، کیونکہ آپ کسی کو بھی نام لے لیجئے، عمر ابن عبدالعزیز اگر وہ تاریخ کو جانتا ہے تو شیعہ بھی اسے اس حوالے سے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مثلا اس نے فدق کی آمدنی بھی واپس کرنے کی کوشش کی تھی. فدق نہیں، لیکن فدق کی آمدنی واپس کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا، یہ بھی آج کل سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا ہر وقت میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر شیعوں میں ہمت ہے تو یہ 5 سوال کے جواب دیں. اس میں سے ایک سوال یہ بیان کیا جاتا ہے، سب سے پہلا سوال، کہ اگر فدق جو ہے وہ حق ہی تھا تو پھر مولا کائنات نے اپنے ظاہری خلافت میں اس فدق کو، ظاہری تو میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں اپنی خلافت میں فدق کو واپس کیوں نہیں لے لیا؟ تو یہ بہت کامن سوال ہے. اس کا مطلب اچھا، اس سوال کے اندر عقل کے اندھوں کو یہ پتا نہیں، اس سوال کے اندر چھپا ہوا ہے فدق واپس کیوں نہیں لے لیا. اس کا مطلب یہ کہ تم نے چھینا تھا. اس میں اقرار یہ ہے، پہلے تو یہ اقرار ہے کہ تم نے چھینا تھا. سوال یہ کہ واپس کیوں نہیں لے لیا. تو واپس کیوں نہیں لے لیا؟ میرے بھائی، فدق کی جو حیثیت تھی اس کا
پورا کام جو سمبولزم تھی اس کی، وہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے اس دربار میں حاکم وقت کو بے نقاب کر دیا تھا. وہ کیا باغ کے ٹکڑے کے لیے گئی ہوئی تھی کہ علی فتق واپس لیں گے؟ وہ ایک باغ کے ٹکڑے کے لیے جاتی. یہی تو ہماری دلیل ہے کہ سیدہ جب گئی تھی تو خالی دنیا کی ملکیت کے لیے نہیں گئی تھی، ورنہ اگر دنیا کی ملکیت کا معاملہ ہوتا تو علی واپس لے لیتے. انہوں نے وہ تو بخشنے والے تھے، وہ تو عطا کرنے والے تھے. سیدہ تو گئی اس بات کے لیے تھی کہ جیسے تم نے فدق کو غصب کیا ہے ویسے ہی خلافت کو غصب کیا ہے. وہ اس وقت جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تھا. اور اس کی دلیل اس سے بڑھ کر اور بھی ہے، بہت خوبصورت ہے. اگر آپ تک یہ بات پہنچ سکے تو بہت آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ ہارون رشید نے اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہوئے کہ میں جناب بہت منصف مزاج ہوں، تو امام موسی کاظم علیہ السلام سے آگے کہا تھا کہ وہ جو بزرگوں سے ہو گیا وہ ہو گیا، چلے اب ہم سلو صفائی کر لیتے ہیں، تو جو فدق ہے وہ میں واپس کر دیتا ہوں آپ کو. اس نے تو آفر کی تھی. سمجھ میں آ جائے گا کہ علی ابن ابی طالب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فدق کا ٹکڑا کیوں نہیں لے لیا. بھائی امام موسی کاظم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ فدق ہم واپس کر دیتے ہیں آپ کو، امام نے کہا تو واپس کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا واپس، میں بتاؤں گا تو واپس نہیں کرے گا. تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہیں واپس کروں گا، آپ مجھے بتلائیے، میں آپ کو فدق، جو فدق کی سرزمین ہے وہ میں آپ کو واپس کر دوں گا. امام نے کہا فدق کی جو در حقیقت سرحد ہے، اس کی ایک سرحد ایران ہے، دوسری سرحد مصر افریقہ ہے، تیسری سرحد یورپ روم ہے، اور یہاں سے حجاز اور مکہ اور مدینہ اور یہ سارے علاقے ہیں، اور عراق کی طرف سے پورا بغداد اور پورا آگے علاقہ. اس نے تعجب سے کہا کہ یہ تو آپ میری خلافت کا حدود اربع بیان فرما رہے ہیں. امام نے کہا یہی تو فدق ہے، کر دو واپس. یہی تو فدق ہے تو واپس کر دو. تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی فدق ہے کیوں. فدق باغ کا ٹکڑا نہیں ہے، فدق وہ منصب خلافت ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب مولا کائنات جب خلیفہ بن گئے تو انہوں نے فدق کیوں نہیں واپس. ارے جب وہ خلیفہ بنے تبھی تو اہل بیت کے پاس فدق آیا تھا، وہ تو آلریڈی تھا، اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے. لینے کی کیا بات ہے، اس لیے کہ فدق کا مطلب ہی خلافت ہے. پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے، بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ. تو یہ تو خیر ایک درمیان میں ایک بات آ گئی، لیکن آپ امام صادق علیہ السلام انہوں نے اصل لکھوائے، جس کو ہم کہتے ہیں اصول اربع میں 400 اصول امام نے لکھوائے. یہ وہ امام کی جانب سے عطا اور کرم ہے اور تحفہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کا اثر جاری و ساری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام جب بیان فرماتے، امام کا مدرسہ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ، ضروری نہیں تھا کہ ایک سسٹم ہو کہ جس میں کلاس میں کچھ شاگرد آ رہے ہیں اور آ کے پڑھ رہے ہیں. اس طرح سے بھی خصوصی کلاس ہوتی تھی امام کے گھر پر، لیکن معمولاً یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں امام نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے. مسجد کوفہ میں بھی امام کا مدرسہ ہے، مسجد نبوی میں فقط نہیں، مدینہ میں نہیں، کیونکہ ابو العباس صفاح عباسی خلافت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس نے پھر امام کو کوفہ بلا لیا تھا اور وہاں پر امام کو جانا پڑا تھا. اور امام کی زندگی کوفہ میں گزری ہے. اس کے بعد بھی امام علیہ السلام نے وہاں پر جس طرح سے خدمت عزاداری امام حسین علیہ السلام کو سر انجام دی ہے. آج مجلسیں سنت ہے امام صادق علیہ السلام کی. ایک بہت لطیف بات ہے، اگر آپ انشاءاللہ اسے محسوس کر پائیں. دیکھیں امام حسین کی شہادت کربلا میں ہو گئی، ان کے بعد ہیں امام زین العابدین علیہ السلام جو خود کربلا کا حصہ ہیں. امام باقر علیہ السلام بھی کربلا معلیٰ میں شامل تھے، دربار شام اور دربار کوفہ میں گئے. لہٰذا امام صادق علیہ السلام اہل بیت کی پہلی فرد ہیں وہ جو محض خالص عزادار ہیں، جو کربلا میں خود شریک نہیں ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ کربلا کو زندہ رکھنا ہے انہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی امام سے پہلے تک جو وابستگی ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ جذباتی وابستگی، کیونکہ خود مصائب میں تھے. یہ بہت باریک نکتہ ہے جو عرض کرنے لگا ہوں. اب یہاں پر امام نے سمجھایا ہے کہ فقط یہ جذباتی وابستگی کا نام نہیں ہے یہ، بلکہ کربلا کو زندہ رکھنا دین ہے، شریعت ہے. دین محمدی کی بقا یہ ہے کہ حسین کا نام زندہ رکھو. اس لیے امام علیہ السلام نے
وہ نشانات کہ جو آج آپ کربلا معلیٰ جاتے ہیں زیارت پر، ماشاءاللہ کافی سارے زائرین مجھے یہاں چہرے نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اہتمام فرمائے کہ جلد سے جلد راستے کھولیں اور ہم نجف شریف کربلا معلیٰ کی زیارت کر سکیں انشاءاللہ سے، اور حرم امام صادق علیہ السلام بھی اس ظاہری طور پر بھی آباد ہو سکے، اور وہاں پر مزار اور گنبد، اور وہاں پہنچ کر مل کے صلوات ایک بیت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہیں سے تقریباً آہستہ آہستہ میں اپنی موضوع کو سم اپ کروں گا، کہ امام علیہ السلام کوفہ میں جب گئے، قبر مولا کائنات کی نشاندہی کس نے کی ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے۔ تو کوفہ میں پہنچ کر انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے جو مقامات مقدسہ ہیں اس کو اس کی زندگی کے اسباب فراہم فرما دی ہے کہ وہ زندہ رہ جائے مقامات، تو لہذا کوفہ میں مولا کائنات کی قبر کی نشاندہی فرمائی۔ کربلا معلیٰ امام تشریف لے جاتے تھے، اور کربلا معلیٰ میں علماء کے بقول، یہاں تک کہ میں ان کی ایصال ثواب ہی کے لیے سن رہا تھا، مولانا منتظر نقوی صاحب کی ایک گفتگو تھی خود امام صادق علیہ السلام سے متعلق، تو میں نے کہا کہ ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ ان سے، کیونکہ ایک صدقہ جاری ہے نا، جب آپ چھوڑ کے جاتے ہیں اور کوئی ذکر اہل بیت اطہار آپ کے پیچھے سنتا رہے تو یقیناً ثواب پہنچتا ہے پھر وہاں تک۔ تو اس میں انہوں نے خود یہ بیان کیا کہ کربلا میں جو مقامات ہیں، مقام علی اصغر، مقام علی اکبر، خیمہ گاہ، اس کی نشاندہی امام صادق علیہ السلام نے کی۔ وہاں باغ امام صادق علیہ السلام بھی موجود ہے، وہ باغ کے جہاں پر امام علیہ السلام قیام فرماتے تھے، آپ کے ذہن میں وہ باغ، اور وہیں پر رک کر امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے کر جاتے جاتے یعنی رکتے ہوئے قدموں کے ساتھ امام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھ لیا کہ آج کون سا دن ہے؟ فرمایا کہ مولا آج 10ویں محرم ہے، اور امام نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور گرتے ہوئے امام علیہ السلام پہنچے قبر امام حسین پر، اور روایت ملتی ہے کہ اپنی آنکھوں کو قبر امام حسین سے مس کیا، اور اپنے رخساروں کو قبر امام حسین علیہ السلام سے مس کیا، اور اس وقت یہ سنت امام صادق علیہ السلام ہے جو ہم احیا کرتے ہیں ہر شب جمعہ، امام نے کہنا شروع کیا السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ۔ یہ سب، یہ جو ایک ایک زیارت جو ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ پوری درسگاہ ہے، علم ہے پورا اس میں۔ وہ زیارت جو امام نے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، یہ سب امام صادق علیہ السلام، کوئی امام وقت اور حجت خدا ہو تبھی وہ اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک اور قیامت تک کے لیے جو اہل بیت اطہار ہیں ان کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ امام صادق علیہ السلام کے سوا کون بیان کر سکتا تھا، یا ان کے آباء و اجداد جو طاہرین ہوں، یا ان کے اولاد طاہرہ، اس کے علاوہ تو امام صادق علیہ السلام نے ان سب سنتوں کو زندہ رکھ دیا۔ خود مولا کائنات کی زیارت کس نے تعلیم فرمائی؟ امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ زیارت اربعین امام صادق علیہ السلام، زیارت عرفہ امام صادق علیہ السلام۔ تو جب کوفہ میں پہنچے ہیں تو وہاں بھی مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مدرسہ کس طرح سے ہوتا تھا؟ جس میں باقاعدہ یہ نہیں کہ ضروری کہ کلاس ہے کہ جس میں اٹینڈنس لی جا رہی ہے، مثال کے طور پر بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہوتا یہ تھا کہ امام علیہ السلام نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگ آ کر ان سے متفرق دینی مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اب کسی نے نماز کا مسئلہ پوچھا، کسی نے حج کا پوچھا، کسی نے اخلاق کے بارے میں پوچھا، کسی نے قضاء و قدر کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے۔ اسی خاطر ہے کہ امام علیہ السلام نے بہت غور کیجیے گا، چونکہ صوفیہ کا دور چل رہا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کرواتا ہے، جہاں سے میری گفتگو شروع بھی ہوئی تھی، سب سے زیادہ امام علیہ السلام نے جو زور دیا ہے احادیث، وہ بیان کہاں سے آغاز کرتے تھے امام؟ بہت اہم ہے، یہ فقط امامیہ کو یہ امتیاز حاصل ہے، اور وہ یہ کہ عقل کے بارے میں امام حدیث بیان فرماتے تھے۔ آپ مجھے کسی مذہب میں لے آئیے، عقل کے بارے میں احادیث ہے ہی نہیں۔ نماز کے بارے میں بیان ہو جائے گا کسی میں کسی، یعنی میں کہہ رہا ہوں کسی بھی فقہ میں آپ لے آئیے، کسی بھی فرقے میں آپ لے آئیے، آپ کو نماز اور روزہ و حج و زکوٰۃ کے بارے میں حدیثیں مل جائیں گی، لیکن کتاب الکافی جو ہماری سب سے اہم کتاب ہے وہ نماز سے شروع نہیں ہوتی، کتاب الصلاۃ سے شروع نہیں ہوتی، حتیٰ توحید سے بھی شروع نہیں ہوتی، امامت سے شروع نہیں ہوتی۔ اس کا جو پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل، پہلے عقل کو تو سمجھو،
اس لیے کہ عقل وہ واحد نقطہ اشتراک ہے آپ میں اور ایتھسٹ میں کہ جہاں سے خدا پر بات شروع ہو سکتی ہے, جہاں سے دین پر بات شروع ہو سکتی ہے. ورنہ آپ اسے کہیں گے میرے قرآن میں لکھا ہوا ہے, میں قرآن کو مانتا نہیں. اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہوا ہے, نیو ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایتھسٹ ہوں, میں کسی مذہب کو مانتا نہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے رسول کو بعض نماز مانتا نہیں میں. تو وہ کون سا, یو کین ناٹ اسٹارٹ فرام زیرو, ابتدا پہ ساکن محال ہے جسے عربی زبان میں کہتے ہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو اسٹارٹ کرنی ہے نا بحث. وہ اسٹارٹ نقطہ آغاز کہاں ہے؟ وہ عقل ہے. آپ کے اور اس کے درمیان کامن شے کیا ہے؟ جو اللہ نے عقل عطا کی ہے. اسی خاطر ہے کہ امیر سبحان اللہ, یہ وہی ارشادات امیر المومنین ہیں جن کی تشریح کر دی در حقیقت امام صادق علیہ السلام نے. اسی لیے تو مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک حجت نہیں دی ہے, دو حجتیں دی ہیں. ایک حجت ظاہری انبیاء اور حجت باطنی ہے, چھپی ہوئی حجت تمہاری عقل ہے. یہ امام نے فرمایا. تو عقل حجت ہے, چھپی ہوئی حجت ہے. امام نے عقل سے آغاز فرمایا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ عبادت کا ثواب ہے بے معیار العقل. آپ کو کسی اور مذہب میں حدیث نہیں ملے گی لا دین لمن لا عقل لہ, اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے. یہ کلام امام صادق علیہ السلام ہے جو عرض کر رہا ہوں. اس کلام کی نورانیت پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اس کے پاس, امام نے نہیں کہا کہ دین اس کا نہیں جس کی نمازیں نہیں ہیں, نہیں, پہلے تو عقل. ساری رات سجدے میں رہو, اگر عقل ہی نہیں ہے ثواب نہیں ملنے والا. اسی لیے کہ عالم کی ایک لمحے کی زندگی عابد کی 70,000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. کہیں 70 سال کی زندگی سے بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ علم و شعور کے ساتھ, عقل کے ساتھ عبادت کر رہا ہے. بات واضح, شعور کے ساتھ. امام نے اچھا عقل کیا ہے, پھر عقل کی تشریح بھی کی امام نے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل وہ ہے کہ جس میں آپ 4-5 لوگوں کو چیٹ کر کے کچھ ملینر بن جائیں, اس کے بعد کوئی اچھا سا کام کر دیں تو سبحان اللہ ہر جگہ آپ کی. یہ تو مکاری ہو گئی. عقل یہ نہیں ہے. امام نے کہا عقل ما عبید بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان, کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا جائے. اصل عقل مند وہ ہے, اصل عقل مند وہ ہے. آپ دیکھیے گا جو بہت عقل مند ہے نا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یار یہ اتنا عقل مند ہے, یہ آج سے 20 سال بعد کا بھی سوچتا ہے کہ اس وقت کیا پلاننگ. خیر اب تو یہ اللہ نے سمجھا دیا کووڈ-19 کی برکتوں میں سے ایک یہ کہ اگر میں لفظ کہہ سکوں تو کہ تمہاری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی اگر اللہ کبھی اس پلاننگ کو بدل دینا چاہے تو. سب پلٹ جائے گا. اللہ چاہے تو ایک لمحے میں جو سارے منصوبے تو سب ختم. ٹھیک ہے, تو لیکن جو بہت بڑا عقل مند ہو کہتے ہیں 20 سال بعد کا سوچتا ہے, 30 سال بعد کا سوچتا ہے. سب سے بڑا عقل مند پھر کون ہوا؟ جو زندگی کے بعد کا سوچ رہا ہے. آپ ہی کی ڈیفینیشن کے مطابق سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو زندگی کے بعد کا بھی سوچ رہا ہے. آپ اس کے مقابلے میں بیوقوف, آپ کا مطلب ہے کہ جو اس شخص کو میں مخاطب کر رہا ہوں وہ بیوقوف نکلا اس لیے کہ اس نے 20 سال کا سوچا تھا. یہ عقل مند نکلا اس لیے کہ اس نے اس زندگی کے بعد ہمیشہ کا سوچا تھا. العقل ما عبید بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان. اس میں ایک بہت باریک نقطہ یہ بھی ہے, اپنے بچوں کو جب یہاں آپ اسکول میں بھیجتے ہیں تو احتیاط کیجیے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے 20-30 سال کے کیریئر کی تو فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنے ہائی فائی اسکول میں بھیج رہا ہوں کہ بچہ پتہ نہیں کہاں ٹاپ گریڈ کرے گا اور ٹاپ یونیورسٹی میں جائے گا. اس کے بعد آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ ایتھسٹ بن کے وہاں سے نکلے گا, مسلمان بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے اسکول میں, کسی ایسی درسگاہ میں, کسی ایسے سسٹم میں بھیجیں کہ جہاں پر چاہے وہ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کسی ایوریج مقام پر رہ جائے, اتنا شور تو ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا رہے گا, مولا کائنات کا شیعہ رہے گا, رسول اللہ کا امتی رہے گا, خدا کا بندہ بن کے رہے گا. یہ زیادہ عقل مند بندہ ہے, یہ زیادہ عقل مند ہے جو یہ پلاننگ کر رہا ہے. عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو ویسی پلاننگ کر رہا ہے کہ جس کے بعد اسے ہی از ناٹ شیور کہ اس کا بچہ مومن رہے گا یا نہیں رہے گا. وہ عقل مند نہیں ہے. حدیث امام صادق علیہ السلام ان چیزوں کو استوار کیا امام نے. سبحان اللہ. بلکہ امام سے جب کسی نے پوچھا کہ عقل مند کی نشانی کیا ہے تو اس نے کہا کہ جب اس نے پوچھا کہ امام مولا یہ بتائیے گا کہ عقل مند کی نشانی کیا ہے, امام نے کہا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو تصدیق کر دے ہر اس شے کی کہ جو حق ہے اور جھٹلا دے ہر اس شے کو جو باطل ہے. یہ عقل مند ہے.
جس میں یہ ہمت ہو کہ تصدیق کر سکے ہر حق کی اور تکذیب کر سکے ہر باطل کی. یہ عقل مند ہے. یہ امام نے فرمایا. اور اس کے بعد اسے سامنے پلٹ کر کہا کہ واللہ ہاکذا ھو الجواب, خدا کی قسم ایسا جواب آپ کے علاوہ کسی اور سے ممکن ہی نہیں تھا. امام نے کتاب العقل سے کتاب الکافی شروع ہوتی ہے. آپ کا مذہب مذہب عقلی ہے, شعور والا مذہب ہے, بیوقوفوں والا مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ امام نے ان عقلی بنیادوں کو استوار کیا. اس کے بعد فقہ پر کام ہے. آپ کو تمام تر تقریباً فقہی مسائل وہ صادقین سے ملیں گے, یعنی قال الباقر یا قال الصادق. عقائد, اس پہ تقریباً تمام تر احادیث آپ کو انہی ائمہ سے ملیں گی, اور ان کے بعد پھر ملیں گی امام رضا علیہ السلام سے, جنہوں نے دربار میں ان مناظروں کو انجام دیا جس کے ذریعے سے حجتوں کو تمام کیا. اس لیے حجج رضویہ کے وارث امام زمان علیہ السلام. بات واضح ہو رہی؟ عزیزان گرامی, میں تفصیل تو خیر بہت ہو سکتی ہے, اور عزاداری کو زندہ رکھنا, کتنے واقعات ایسے ہیں. امام نے کہا کہ کیا تم نے میرے جد کے لیے مرثیہ کہا ہے؟ گویا امام کا معمول تھا کہ پوچھا کرتے تھے کیا تم نے میرے جد کے لیے کوئی کلام کہا ہے؟ آؤ سناؤ میں. ایک شخص نے کہا کہ مولا میں نے کلام تو نہیں کہا, میں خود کلام کہنے والا نہیں ہوں, میں منشد ہوں, یعنی مجھے کسی اور کا کلام یاد ہے, جس کو عربی زبان میں جیسے ہمارے کیا کہتے ہیں نا منقبت خاں یا نوحہ خاں, اسے عربی زبان میں کہتے ہیں منشد, یعنی میم نون شین دال, جو کسی اور کا کلام پڑھے. امام نے کہا ہمیں یہی مطلوب تھا, جاؤ ممبر پر اور مرثیہ پڑھو میرے جد کا. اور محرم آتا تھا, قریب ہے آہستہ آہستہ محرم, بہت سے مومنین سوال بھی کرتے ہیں, دل میں خدشہ بھی ہے کہ محرم میں کتنا اجتماع ہو سکے گا, کتنا ہم کر پائیں گے, کتنا نہیں کر پائیں گے. میں کہتا ہوں کہ وہ تو خیر مولا اس کے خود وارث ہیں, لیکن امام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی اجتماع ہو پائے بڑے پیمانے پر یا نہ ہو پائے, آپ اپنے گھر کو تو عزاخانہ بنا دیں, اس پہ کوئی پابندی تھوڑی ہے. وہ تو سنت امام صادق علیہ السلام, فرش بچھا دیتے تھے. بلکہ جب شاعر کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے کہ جب وہ گئے ممبر پر کلام کہنے کے لیے, کیونکہ کچھ خاص شعراء کو تو امام نے بنفس نفیس یہ بھی فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے ایک ایک شعر پر اللہ نے جنت میں ایک محل بنایا ہوا ہے تیرے لیے. یہ امام نے کچھ خاص شعراء کو تو الگ سے بیان کیا. اب ان کا خلوص اس قسم کا تھا شاید کہ امام نے انہیں اس طرح سے کہا. اور جب وہ ممبر پر گئے اور امام علیہ السلام نے تشریف فرما ہوئے, یہاں تک کہ اسے روک دیا کہ رک جاؤ, اور اس کے بعد ایک دور جا کر ایک چادر آویزہ فرمائی امام نے, جس سے ظاہر ہے کہ مستورات بھی شریک ہو جائیں مجلس میں. یہ سنت امام صادق علیہ السلام ہے. اور اس کے بعد اس نے جب کلام کہنا شروع کیا اور امام نے بہت گریہ فرمایا, یہاں تک کہ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ شہزادیوں کی گریہ کی اتنی آواز آ رہی تھی کہ مجھے حیا محسوس ہوئی کہ اب میں اور آگے کلام پڑھوں یا نہ پڑھوں, اس لیے کہ کبھی اتنا شدت سے گریہ ہو رہا ہوتا ہے مستورات کا کہ کہتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خدشہ اور میں رک گیا. اور امام نے مجھ سے کہا کہ تم کیوں رک گیا؟ کہا کہ مولا مجھے چونکہ آواز آ رہی تھی اس طرح مستورات کی. امام علیہ السلام نے, یہ الگ بات ہے لیکن اس میں کوئی فقہی مسئلہ اس وقت کوئی اشتباہ نہ ہونے پائے, خواتین کو ان کے پردے میں رہ کر ہی گریہ کرنا چاہیے اور ان کے پردے میں رہ کر ہی عزاداری کرنی چاہیے. لیکن امام علیہ السلام نے چونکہ شاید اس وقت گھر چھوٹے ہوتے تھے یا ایسا اہتمام باقاعدہ نہیں ہو سکتا تھا کہ باقاعدہ پوری طرح سے آواز رک سکے, تو امام علیہ السلام نے اور اہتمام کیا, لیکن اس سے کہا کہ اب تو پھر پڑھنا شروع کر, اور اسے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ان کے لیے بھی پڑھ, یعنی فقط ہمارے لیے نہ پڑھ بلکہ اتنی بلند آواز سے پڑھ کہ ان تک بھی آواز جائے. آپ کو فارسی کتابوں میں یہ بھی ملے گا, یہ لائن سے واقعات ہیں امام کی زندگی کے الگ الگ طرح کے. مثلاً اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ ہمارے کئی نوحہ خاں یہاں موجود ہیں, میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں, خاص شعراء موجود ہیں, کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی انجمن میں نوحہ پڑھ رہے ہیں, آپ ایک خاص انداز سے پڑھ رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ کبھی ہوا کہ کوئی ایک بہت بڑے آیت اللہ سامنے بیٹھے ہوئے, تو تھوڑا سا اب ریزرو ہو کے پڑھتے ہیں. یہ ایک فطری بات, خطابت میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا ریزرو ہو جاتا ہے آدمی. بالکل ایسے ہی ہوا کہ امام کے سامنے امام نے جب کہا کہ تم میرے جد کا مرثیہ کہو, تو اس نے اس طرح سے کہ امام کے شاید روب اور جلال کے سامنے اس نے تھوڑا سا آہستہ آواز میں ایسے کہ جیسے عام طور پر پڑھتا تھا ویسے نہیں پڑھ پایا. امام نے روک دیا. یہ بہار اور انوار میں کثرت سے واقع ہے. امام نے روکا, نہ
ویسے پڑھو کہ جیسے میرے جد حسین کی قبر پہ پڑھتے ہو جا کے. یعنی آہستہ نہ پڑھو, یعنی اپنے آپ کو روک کے نہ پڑھو, پوری طرح سے پڑھو. امام نے کہا ویسے ہی سناؤ مجھے. یہ بالکل اسی کی شبیہ ہے جیسے آپ کبھی سننا چاہتے ہیں بھائی ہمیں وہی نوحہ سنا دیں کہ آپ فرمائش کرتے ہیں نا کہ مثلا کچھ نوحہ ہمارے ہاں کہتی تھی یہ ماخوں بھری میت سے لپٹ کر. آپ کہتے ہیں بھائی مجھے وہی نوحہ سنا دیں آپ. یہ سب وہ انسانی فطرت کے وہ جو جذبات کا اظہار ہے, کہیں یہ فقط جذبات کا اظہار نہ رہ جائے. امام نے خود ان باتوں کو کہہ کر اسے دین بنا دیا. یہ جذبات نہیں رہے فقط, اب یہ دین بن گیا اب, کیونکہ امام صادق نے خود اس پر عمل کیا. بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی. تفصیل اور بھی ہو سکتی ہے لیکن میں کچھ مصائب بھی پڑھنا چاہتا ہوں. اور مصائب امام کے تو آپ کو تاریخ میں اسی طرح سے ملتے ہیں کہ منصور دوانقی نے امام کو انگور میں زہر دیا تھا جس سے امام کی شہادت ہوئی. کم سے کم 3 تاریخیں تو لکھی ہوئی ہیں امام کی شہادت کی. 15 رجب المرجب 148 ہجری, 15 شوال المکرم 148 ہجری اور 25 شوال المکرم 148 ہجری. اور تینوں تاریخوں پر مختلف مقامات پر مجالس برپا ہوتی ہیں. تو امام کو زہر دیا گیا اور امام نے جو وصیتیں فرمائی ان میں سے آخری وصیت یہ تھی. کچھ وصیتیں میں سال گزشتہ کی مجلس میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں جو فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر موجود بھی ہیں, لہٰذا میں اس تفصیل میں اس بار نہیں گیا. لیکن امام نے وہ مشہور وصیت ارشاد فرمائی کہ جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے, لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. یاد رکھو ہماری شفاعت سے مل ہی نہیں سکتی جو نماز کو خفیف سمجھنے والا ہے. یہ میرے تمام عزادار بھائی سنیں, آپ کسی بھی عزادار ماتمی بھائی سے بات کریں کہ ان کا جواب ہوتا ہے کہ مولا بخشوائیں گے, مولا شفاعت کریں گے. بالکل صحیح جواب دیتے ہیں وہ, بالکل صحیح جواب ہے یہ. لیکن یہ امام کی حدیث میں چیک تو کریں کہ امام نے کس کو کہا ہے کہ شفاعت ملے گی, کس کو کہا نہیں ملے گی. لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. ہماری شفاعت اسے نہیں مل سکتی جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے. عزیزان گرامی یہ امام کی حدیث ہے اور اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. یہ بالکل سیدھی, یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھتا اسے شفاعت نہیں ملے گی, جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے. بارز معذرت کبھی کبھار ہمیں کربلا یا نجف میں ایسے منظر دیکھنے کو مل جاتے ہیں, ہل جاتا ہے دل. کیا کہ مثلا ایک ہمارے زائر بھائی, عزادار بھائی, وہ پوری رات زری کے سامنے بیٹھے رہے, ذکر پڑھتے رہے, کلام پڑھتے رہے, اور جب نماز کا وقت آیا تو وہ جا رہے ہیں چھوڑ کے, حرم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ہوٹل چلے جاتے ہیں. یہ بھی ہم نے منظر دیکھا ہے کہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پوری رات جو ہے وہ نعوذ باللہ کربلا میں بھی آ کر کیا کہوں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, اور فجر کا وقت ہوا تو آخر میں بس فجر پڑھے بغیر ہی سو گئے. دیکھیں یہ پھر جو ہے نا وہ طغیان ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے انسان بے نمازی ہوتا ہے, خواہشات نفس کا غلبہ کبھی ہو جاتا ہے, کوئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھول گیا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اٹھ نہیں پایا. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بڑے پابند رہیں. لیکن یہ تو سراسر طغیان ہے کہ کوئی جانتے بوجھتے ہوئے جاگتے ہوئے بھی پھر آخر میں آ کر, گرامی یہ بہت شرمندگی کی بات ہے. امام نے فرمایا ہماری شفاعت ملے گی نہیں اسے جو نماز کو حقیر سمجھے. تو اس لیے ہمیں خود سوچنا اور سمجھنا ہے. عزیزان گرامی, ہم کوشش کرتے ہیں یا کمپلائنس کرتے ہوئے یہ پروگرامز کریں. آہستہ آہستہ کچھ پابندیاں اور بھی ہٹ رہی ہیں اور شاید نیکسٹ ویک سے ہم اور بھی اس کو مزید بڑے پیمانے پر کر سکیں پروگرام. لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں وہ جیسے ہی یہ امام بارگاہ کے معاملات اس طرح سے کھل جائیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ اپنے گھروں میں نہ رہیے گا اور آئیے گا امام بارگاہ. اور مجھے یقین ہے کہ آپ آئیں گے. میں فقط اپنے دل کی تسلی کے لیے, مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کوئی مومن کہ نہ انشاءاللہ سے. اور میں جب محرم شروع ہوتا تھا تو امام کے گھر فرش عزا بچ جاتا تھا, مصائب کی فرمائش کرتے تھے خود امام, کہتے تھے میرے جد کا مرثیہ پڑھو, کہتے تھے اس کے بدلے جنت دلوانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. میں نے آپ سے کہا کہ امام جب عاشور کے دن کربلا پہنچے تو اپنے آپ کو گرا دیا قبر امام حسین پر. یہ تقریباً, کیونکہ امام کی جو شہادت ہے یہ 148 ہجری ہے, 148 ہجری. یہ واقعہ جو ہے کہ امام عاشور پہ کربلا پہنچے یہ بظاہر یا 145 ہجری کا ہے یا 146 ہجری کا ہے. میں آپ کو لے کر چلوں 61 ہجری
کے چہلم پر جب ایک بہن بھائی کے لاشے پر نہیں بلکہ قبر پہ پہنچی تھی. اگر آپ کسی بھی مستور سے سوال کر لیں نا، آج تابوت امام صادق علیہ السلام بھی ہے، انشاءاللہ تابوت کی برآمدگی ہوگی، آپ کسی بھی مستور سے سوال کر لیں کہ اگر اس کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو سب سے بڑی حسرت کیا ہوتی ہے کہ بھائی کے جنازے پر جی بھر کے رو سکو. ثانی زہرا کی حسرت پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ جب بی بی حسین کے لاشے پر روتی تھی تو ظالم درے مارا کرتے تھے. عزیزوں، مردوں کو مارنا تو سنا تھا، لیکن اہل بیت اطہار میں مصائب کی وہ عجیب داستان ہے کہ کبھی ان کلمہ گویوں نے، ان نام نہاد مسلمانوں نے کیا میرے حیات کی کہ میں آگے کہہ سکوں، کبھی زینب کی ماں پر ہاتھ اٹھایا اور کبھی خود بی بی پر کوفہ اور شام کے بازاروں میں ہاتھ اٹھایا. پتھر پھینکنے والے تھے، آگ برسانے والے تھے، گرم پانی پھینکنے والے تھے. عزیزوں، ایک روایت پڑھتا ہوں، انشاءاللہ بہت روئیں گے. ابن وہب کا بیان ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر پر پہنچا تو وہ جا نماز پڑھتے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر سجدے میں گئے امام. اور سنتے جائیے گا کیا یہ پورے مصائب ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. بہار، حتیٰ یہ کتاب الکافی میں بھی روایت ہے اور بہار الانوار میں اور بھی کتابوں میں روایت ہے کہ امام نے کہا یا من خصنا بالکرامہ. امام سجدے میں گئے. ابن وہب کہتا ہے میں سن رہا تھا امام کیا مناجات کر رہے ہیں اپنے پروردگار سے. امام کہتے ہیں اے وہ پروردگار جس نے ہمیں عزت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، وخصنا بالوصیہ. اور پھر امام نے آگے فرمایا ووعدنا شفاعہ، اور اے وہ پروردگار جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کو قبول کرے گا، اور اس نے ہمیں وہ جو گزرا ہوا علم ہے وہ عطا کیا ہے، جو آنے والا علم ہے وہ عطا کیا ہے. اس کے بعد امام جانتے ہیں سبحان اللہ، امام نے کہا کہ اغفر لی، پروردگار مجھے معاف فرما، ولی اخوانی، اور میرے بھائیوں کو. کن بھائیوں کو؟ امام صادق نے کسے اپنا بھائی کہا؟ ولی زوار قبر ابی عبداللہ الحسین، کہ جو حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما. الذین انفقوا اموالہم، جو اپنے مال کو خرچ کر کے حسین کی قبر پر آتے ہیں. واشخصوا ابدانہم رغبۃ فی برنا، اور وہ اپنے بدن کی تکلیفوں کو سہتے ہیں تاکہ ہماری محبت کو حاصل کر سکیں. ورجاء لما عندک فی صلتنا، اور انہیں امید ہوتی ہے کہ ہم انہیں کوئی صلہ عطا کریں گے. اے پروردگار تو میرے ان بھائیوں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. اور پروردگار تو نے اپنی اتنی رضا عطا فرما کہ ان کی رضا تیرے لیے کافی ہو جائے، انہیں ہر جبار عنید سے محفوظ فرما. آگے آپ جملہ سنیں گے تو بہت گریہ فرمائیں گے. فرحم تلک الوجوہ، پروردگار ان چہروں پر رحمت نازل فرما. التی غیرتها الشمس، جو سورج کی تپش سے بدل گئے جب وہ کربلا پہنچے تھے. ورحم تلک، جو نجف سے کربلا پیدل چلنے والے ہیں وہ یاد کریں جملوں کو. ورحم تلک الخدود التی تقلبت علی حفرت ابی عبداللہ، اور پروردگار تو ان رخساروں پر رحمت نازل فرما جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے غم میں جن کے رنگ بدل گئے ہیں. اللہ جانے رخسار کا رنگ کیسے بدلتا ہے جب کوئی عزادار اپنے چہرے پر تماچے مار لے. امام نے کہا پروردگار رخساروں پر رحم فرما. ورحم تلک العیون، تو ان آنکھوں پر رحم فرما. التی جرت دموعها رحمت لنا، جو ہم پر رحم کھاتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں. ورحم تلک القلوب، تو ان دلوں پر رحم فرما. التی جزعت واحترقت لنا، کہ جو ہمارے غم میں جل جاتے ہیں، ہمارے مصائب کو سن کر جو دل برداشت نہیں کر پاتے. پروردگار تو ان قلوب پر رحمت نازل فرما. عزاداروں کہاں پر ہو، کہاں کوئی بلند آواز سے رو رہے، سنے اس جملے کو. ورحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر. اللہ اکبر. روئیں، چیخ مار کر روئیں، یہ سنت ہے امام صادق. دیکھیں شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی روئے، اسے رونے کا اختیار خود سے نہ ہو، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، لیکن چیخ مارنے کا اختیار سب کے پاس ہے. امام نے کہا ورحم الصرخۃ التی کانت لنا، تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے. فقط امام حسین کے مصائب نہیں، بلکہ اگر جملہ کہہ سکو اور سن سکو، اپنی دادی فاطمہ زہرا کے مصائب بھی امام صادق نے بیان کیے.
کہا اے جدہ آپ پر دنیا نے ظلم کیا لیکن کیا جلال ہوگا آپ کا. یہ امام صادق کے جملے ہیں. شیخ صدوق نے اسے لکھا ہے کہ جب میری جدہ فاطمہ زہرا محشر میں تشریف لائیں گی, رسول اللہ آگے بڑھیں گے, تمام انبیاء کو حکم ہوگا اپنی نگاہوں کو جھکا لو, اس لیے کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے. سننا بھائی سننا چلنا, اس لیے کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے. اور پھر امام نے فرمایا, دیکھیں مجھے اور چند جملے کہنے سے کہ شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے اور پھر تابوت کی برآمدگی ہوگی انشاءاللہ. امام نے کہا کہ جب وہ میری جدہ تشریف لائیں گی تو جبرائیل ان نور کے ناقے پر سوار ہوں گی اور جبرائیل اس کی مہار کو تھامے ہوئے ہوں گے, اور 70,000 ملائکہ دائیں طرف اور 70,000 ملائکہ بائیں طرف اور 70,000 ملائکہ آگے اور 70,000 ملائکہ پیچھے ہوں گے. اب یہ میں کچھ روایتوں کو ملا کر, کچھ شیخ صدوق نے لکھا ہے, کچھ مال السبتین میں موجود ہیں, میں ملا کر روایت پڑھ رہا ہوں کہ اس کے بعد جب بی بی تشریف لائیں گی تو حضور نبی کریم آگے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے بیٹی آج غضب سے کام نہ لیجیے گا, آج غضب نہ دکھائیے گا, اس لیے کہ جس پر آج آپ نے غضب دکھا دیا وہ بخشا نہیں جائے گا. اے بیٹی آج رحم فرمائیے گا امت پر, اور بی بی رحم فرمائیں گی. اگلا جملہ آپ کے دل کو اور چیر دے گا. جب حضور سوال کریں گے اے بیٹی کچھ سامان شفاعت ہے آپ کے پاس کہ جس کے ذریعے سے آپ میرے حسین پر رونے والوں کی شفاعت کر سکیں, مال السبتین میں جملہ موجود ہے. بی بی فرمائیں گی اے بابا کفال اجل حاصل مقام یدان مقطوعتان من ولدی العباس, اے بابا اس مقام شفاعت کے لیے کافی ہے میرے بیٹے عباس کے 2 بازو کافی ہیں. سوچو جب تم اتنا رو رہے ہو, امام صادق علیہ السلام جب روایت بیان کرتے ہوں گے تو گریہ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. میں نے مجلس ختم کر دی, امام صادق زہر سے شہید ہوئے, امام کا جنازہ چلا اسی جنت البقیع میں جسے ظالموں نے مسمار کر دیا تھا. قبر امام صادق اجڑی ہوئی ہے, قبر امام صادق شکستہ ہے, امام کا جنازہ چلا, شاگرد بہت سے تھے لہذا جنازہ شان سے اٹھا, پورا مدینہ امام صادق کے جنازے میں شریک تھا. تابوت آنے والا ہے, لیکن عزیزوں دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا مجھے بتانا امام کی روح شاد ہوئی ہوگی یا امام نے تابوت سے کربلا کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. اے میرے جد حسین تیرا لال شرمندہ ہے, کل آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. حسین کا جنازہ 3 دن تک کربلا کی جلتی ریت پر پڑا رہا. یا حسین یا حسین سب مل کر نام امام حسین علیہ السلام پر یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله